دریافت فرمایا ہے کہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ جو بھی بچہ دنیا میں آئے گا اس کا نام اسماء عروج رکھا جائے۔ چنانچہ انہوں نے یہی نام رکھا۔ کیا ایسا کرنا ضروری تھا؟ ضروری تو کچھ نہیں، کوئی فرض واجب کے درجے میں تو ہے نہیں، لیکن بچوں کا نام رکھنے میں یا کسی انسان کو خود اچھا خواب اپنے متعلق آئے یا دوسرے لوگ اس کے متعلق دیکھیں تو یہ اچھا شگون لیا جاتا ہے، بہتر چیز خیال کی جاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ خوشخبری کی بات ہے، اور فرمایا تم خود اچھا خواب کوئی اپنے بارے میں دیکھو یا کوئی تمہارے متعلق کوئی اچھا خواب دیکھے اور تمہیں بتائے۔ فرمایا یہ خوشخبری کی باتیں ہیں، نبوت ختم ہو گئی اور بشارت کی چیزیں باقی رہ گئی۔ اس سے کوئی آدمی ایسے خواب دیکھتا ہے تو اس کی کیفیت محمود ہے، اچھی ہے، لیکن اس پہ کوئی فرض واجب نہیں ہو جاتا کہ انسان اس پہ ضروری عمل کرے، وہ دیکھنا پڑتا ہے حالات میں۔ تو آپ نے دیکھا ہے اور بچی کا نام رکھا ہے، بہت اچھی بات ہے، کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے، اور اگر اس کو نہ رکھتی اور کسی اور نام کو رکھ لیتی تو بھی ٹھیک تھا، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ بسا اوقات آدمی ایسے خواب دیکھتا ہے جو بظاہر اچھی تعبیر نہیں رکھتے بظاہر، لیکن حقیقت میں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ گھبرا کے اٹھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، آپ کی آنکھ کھل گئی اور آپ نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ ان کا اللہ کے رسول میں نے بہت سخت خواب ایک دیکھا ہے، پریشان کن۔ آپ نے فرمایا کیا دیکھا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا ہے آپ کے جسد مبارک کا کوئی حصہ کاٹ کے کسی نے میری گود میں دے دیا۔ تو آپ نے فرمایا کوئی ایسی بات نہیں ہے، میری بیٹی فاطمہ کے ہاں رضی اللہ عنہ ولادت متوقع ہے، اور جو بیٹا میرا پیدا ہوگا تم اسے اٹھاؤ گی، وہ تمہاری گود میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن کسی بھی خواب پہ فرض نہیں ہو جاتا کہ ہم اس پہ عمل بھی کریں۔ ایک عورت جس کے شوہر نے آج سے تقریباً 35 سال قبل دوسری شادی کر لی تھی اور اس پہلی بیوی سے قطع تعلق کر لیا تھا، طلاق نہیں دی تھی، اور 35 سال ہو گئے شوہر کبھی بیوی سے نہیں ملا، کچھ دن پہلے انتقال ہو گیا۔ بیوی کے لیے عدت میں بیٹھنے کا کیا حکم ہے؟ اگر عورت عدت میں نہ بیٹھے تو ایسی عورت کے لیے کیا حکم ہوگا؟ یہ خاتون ابھی تک ان کے نکاح میں تھیں، جب تک وہ طلاق نہیں دی اس نے، ان کے نکاح میں 35 کیا 50 برس بھی گزر جائیں تو وہ خاتون اس کی بیوی، اس لیے جب تک شوہر طلاق کے الفاظ صراحتاً یا کنایتاً نہ کہے طلاق واقع نہیں ہوتی، حتیٰ کہ یہ خلا ہے۔ خلا میں بھی شریعت کا یہی حکم ہے کہ خلا میں جج یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ کیس ایسا ہے جس میں شوہر کو کہا جائے کہ وہ اس کو طلاق دے۔ خلا کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اسے طلاق ہو گئی، خلا کا مطلب کیا ہے کہ بھی شوہر کا طلاق دینا ابھی بھی باقی ہے، بس یہ ہے سننا تھا کہ کون اس میں زیادتی کر رہا ہے، تو اسے کہا جائے گا کہ وہ طلاق۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خلا کا کیس آیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ایک مقام بھی ایسا نہیں ہے جہاں اس نکاح کو توڑ دیا ہو، بلکہ اپنے شوہر سے کہا کہ تم اسے طلاق دو۔ تو اس لیے طلاق جو ہے وہ شوہر کو اختیار دیا گیا ہے، اور اسی کے دوسری طرف خلا کا عورت کو اختیار دیا گیا ہے۔ اگر شوہر تنگ کرتا ہے طلاق نہیں دیتا تو شریعت نے کئی چیزیں اس کے متعلق رکھی ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایسے مسائل بعض لوگ بھیجتے ہیں جن کا تعلق خالصتاً قضاء سے، مفتی فتویٰ دیتا ہے، قاضی بھی وہی فتویٰ دیتا ہے، امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ بات یہ ہے وہ بائی فورس امپلائی کر دے اس کو، یہ قاضی ہوتا ہے جو گورنمنٹ کا نمائندہ اور اس کا ملازم ہوتا ہے، اور گورنمنٹ ہی اس کی تنخواہ دیتی ہے اور گورنمنٹ ہی اس کو اتھارٹی دیتی۔ مثلا یتیم بچے،
یتیم بچوں کا جتنا مال ہوتا ہے وہ قاضی شہر کی تحویل میں ہوتا ہے، کہ شہر کا جو قاضی ہے وہ جتنی یتیموں کی پراپرٹی ہے وہ اس کو لے لے اور اس کی حفاظت کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے یہ اجتہاد کیا کہ انہوں نے کہا جتنی بھی رقمیں یتیم لوگوں کی، بیوہ عورتوں کی تم لوگ مجھے دے کے جاتے ہو، یہ امانت نہ کرو۔ یہ مقام تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ انہوں نے کہا تم امانت دے کے جاؤ گے، چور لے جائے، چرا کے لے جائے، میری کوئی غفلت نہ ہو، کوئی قدرتی حادثہ پیش آ جائے اور رقم ضائع ہو جائے۔ تو فرمایا اسے میرے لیے تم امانت کی بجائے قرض کر دو، تو جب قرض ہو جائے گا تو میں پکا دینے کا پابند ہو جاؤں گا۔ یتیموں کا مال قرض کے طور پہ میں نے لے لیا، میں جو مرضی کروں، جب بھی وہ چاہیں گے میں انہیں ادا کر دوں۔ اس پہ ان کے زمانے میں ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ قاضی تو تھے، مگر وہ پرخاش تو تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ کہاں بخشنے والے تھے۔ کسی نے کہا حضرت آپ نے سنا ہے یہ ابو حنیفہ آج کل جو کھلا ہاتھ رکھا ہوا ہے نا، یہ فلاں یتیم کا مال ہے۔ یتیم کے لوگ آئے تھے ورثہ، اور وہ پیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو دے کے گئے تو آپ نے فرمایا اس پہ اپنی مہر لگا دو، کتنا پیسہ ہے۔ مہر لگا دی، وہ توڑا بھرا ہوا تھا، رکھ لیا۔ تو عدالت میں یہ پیش ہو گئے ابن ابی لیلہ، ان کا قاضی صاحب ابن ابی لیلہ کے رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عدالت میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو بلا کے کہا کہ وہ پیسہ کدھر گیا؟ ان کا بلائیں وارثوں کو لے جائیں۔ وہ وارث آئے، جب گئے تو اسی طرح وہ توڑا پڑا ہوا تھا۔ وہ جو کمیٹی بنائی تھی اس نے آ کے رپورٹ دی، اس کا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس تو اتنی امانتیں، اتنا پیسہ ہے کہ اس کو تو کوئی محتاجی ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے کسٹڈی میں وہ چلا جاتا تھا، مال سارا قاضی شہر کے پاس، اور قاضی اگر چاہتا تھا تو اسے تحویل کر دیتا تھا مال کو کہ امانت نہیں ہے، قرض ہے۔ کیونکہ امانت کی بہت سی صورتیں ایسی ہیں کہ ضائع ہو جائے تو اس آدمی کو دینا نہیں ہے، لیکن جب وہ قرض ہو جائے گا تو اس کو ضرور وہ واپس کرنا ہے، مال یتیموں کا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے امت میں یتیموں کے مال کو، بیوہ عورتوں کے مال کو محفوظ کرنے کے لیے فرمایا تھا۔ اب تک تو مطالعے میں یہی آیا کہ ان سے پہلے یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ تو اس لیے بیوی اور شوہر کا جو تعلق ہے، اگر شوہر طلاق نہ دے پھر قاضی کے پاس دو راستے ہوتے ہیں۔ قاضی کے پاس ایک راستہ تو یہ ہوتا ہے کہ انہیں بلائے اور پوچھے کہ تمہارے شہر میں کون سا سب سے بڑا عالم دین ہے جس پہ تمہیں اعتبار ہو، تو اپنی شہر گاؤں کے سب سے اچھے قاضی مفتی کے پاس چلے جاتے ہیں، اور مفتی اس ساری چیز کو سننے کے بعد یہ طے کر دے کہ اسے طلاق دینی ہے تو کوشش کرے گا شوہر طلاق نہ دے، اور شوہر اگر طلاق نہیں دیتا اور ہے بھی ظالم تو مفتی یا علماء کی ایک جماعت اپنی طرف سے کہہ دے، لکھ دے کہ بیٹی ایک طلاق ہو گئی، وہ بس طلاق ہو جائے گی، وہ مانے نہ مانے۔ تو پورا ایک سسٹم ہے نا، تو اس سے تو باہر نہیں نکلا جا سکتا۔ اس سے خاتون جو اس کی دوسری بیوی جتنی عدت ہوگی اس کی بھی عدت ہوگی، یا جو شوہر کی وفات پہ عدت گزاری جاتی ہے۔ واک کرنے کے دوران کیا موبائل پے ہینڈز فری؟ اچھا یہ پے لکھا ہے، یہ اردو کیوں غلط لکھتے ہو بھیا؟ پے ہے، پے ہوتا ہے، پے یہ کب سے ہوا پے؟ یہ تو پیمنٹ ہوتی ہے، ایسے لکھتے ہیں۔ ہینڈز فری لگا کے تلاوت سنی جا سکتی ہے، بالکل بھائی، کیوں نہیں، سنیے ضرور، واک ہو خود پڑھیے سنیے، کوئی ایسی بات نہیں۔ فرقہ مہدویہ پہ اپنے خیالات کا، فرقہ مہدویہ تو بعد میں آئے گی۔ مہدویہ لکھا کیسے ہے؟ یہ دو چشمی ہوتی ہے، کوئی حلوے کی ابتدا کی ہے تو نہیں آتی۔ آپ نے کیا ادریسی ابجد نہیں پڑھی؟ کیوں غلط الفاظ لکھتے ہیں؟ مہدی دو چشمی ہے کے ساتھ آتا ہے، مہدویہ فرقہ، اس پہ بڑی تفصیل ہے بھئی، مہدویوں پہ بھی، اور ایک اور کہ صائبی کون ہوتے ہیں، اس پہ امید ہے انشاءاللہ ہم کسی دن طویل گفتگو کریں گے۔
اور وہ کسی بھی رات کی نشست میں ہوگی، آپ سے سن لیجئے گا۔ فرقہ مہدویہ جو ہے نا، یہ محمد بن یوسف جون پوری تھا، اس نے ایک فرقہ شروع کیا تھا، نہایت قابل آدمی، بہت بڑی استعداد تھی اس کی، اور مہدویہ فرقے نے زیادہ جو پائی اس زمانے میں شہرت اکبر کے زمانے میں، اور لا تعداد مسلمان مہدی ہو گئے تھے۔ اور مہدویہ فرقے کے جو بانی تھے محمد بن یوسف جون پوری، یہ 5 اصول انہوں نے اپنے دین کے مقرر کیے تھے۔ توحید اور رسالت کے بعد انہوں نے اصول رکھا تھا کہ ہم میں سے ہر آدمی زاہد اور دنیا کا تارک ہو جائے گا، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ہم اسے خیرات کر دیں گے، اور یہ ہوا، لوگوں نے کیا۔ چوتھا اصول انہوں نے یہ رکھا تھا کہ ہم ہر چیز کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کریں گے، جتنا ہم خود کھائیں گے اتنا ہی دوسرا بھائی بھی کھائے گا۔ کمیونزم کو اگر آپ نے پڑھا ہو تو اس کے قریب قریب یہ جا ملتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے، اگر کسی آدمی نے یہ نہیں پڑھا نا کہ اس کا مطلب کیا تھا، 2 فرقوں کو پڑھنا چاہیے، ایک نقطویہ کو اور ایک مہدویہ۔ نقطویہ جو فرقہ تھا وہ بھی ایسے تھے، وہ نقطے، ایک نقطہ لگانا، وہ بھی بہت پھیلے۔ تو اللہ نے جن لوگوں کو پیدا کیا، شیخ طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ، جب بہت ہی مہدویوں نے سر اٹھا لیا، اور یہاں تک کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہنے لگے کہ ہم ان کی نبوت سے بھی بڑھ کر ہیں، تو شیخ طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے تھے، اور انہوں نے اپنی پگڑی اتار دی۔ اس زمانے میں علماء کا پگڑی اتار دینا برا سمجھا جاتا تھا، اور انہوں نے کہا مجھ پہ قسم ہے میں جو اسے پہنوں جب تک میں اس فرقے کا رد نہ کر لوں۔ پھر انہوں نے بہت تفصیل سے لکھا، جگہ جگہ گئے، ان کو جواب دیا، سب چیزیں کرتے رہے۔ اکبر بادشاہ جب احمد آباد آئے ہیں تو بادشاہ نے بلایا، اپنے ہاتھ سے اکبر بادشاہ نے ان کی پگڑی باندھی اور کہا حضرت اب میں کافی ہوں ان کو ختم کرنے کے لیے۔ پھر ان کا قتل عام بھی ہوا۔ یہ سارا طوفان اصل میں اٹھا تھا عباس صفوی، ایران کے انقلاب کے بعد، اور عباس صفوی آئے تھے حضرت امام رضا رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ حاضری کے لیے۔ اس نے نظر مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے ایران کی حکومت دے دے تو میں حاضر ہوں گا۔ 900 میل بادشاہ ننگے پاؤں چل کے آیا، اسے اتنی عقیدت تھی حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ سے، اور پھر حالات بدلے۔ یہ نقطویہ فرقہ اور مہدویہ جس کا آپ نے فرمایا ہے، یہ سب لوگ جب اس کو نہیں پڑھتے تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں سمجھ سکتے۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا حکومت سے ٹکر لینا وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں جو تھیں اصل میں اس فرقہ مہدویہ نے جو عقائد لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیے تھے، اور گجرات احمد آباد میں انہوں نے حکومتیں تک اپنی قائم کر لی تھیں۔ اللہ نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا، اور اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ علامہ اقبال جو کہتے ہیں یہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کدھر جا رہے ہیں، اور یہی ایرانی فتنے یہاں آئے تھے ان کے علماء، اور انہوں نے ابو الفضل جو تھا ان میں سے یہ نقطوی تھا، ابو الفضل اکبر کا منہ چڑھا تھا۔ تو پھر آگے دین الہی وغیرہ، ان دونوں پہ انشاءاللہ اکثر بات کریں گے، بہت تفصیل سے یہ بات ہونی چاہیے یا کیے جانے کے قابل۔ وما قدر اللہ حق قدر، اس آیت میں اللہ کی قدر سے کیا مراد ہے؟ ایک مسلمان خاتون اس آیت پر کیسے بخوبی عمل کر سکتی ہے؟ یعنی تم نے، اللہ نے یہ کہا کہ اللہ کی عظمت کو ایسے تسلیم نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے تھا۔ اگر تم خدا کو عظیم مانتے اور اس کی عظمت کا غلبہ تمہارے دلوں پہ ہوتا تو تم جس طرح لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کر سکتے، تنہائی میں بھی گناہ نہ کرتے کہ اللہ کا رعب اور اللہ کا جلال غالب آ جاتا تم پہ۔ اور شرک، اور یہ جو آیا ہے کہ سبحانک ما عرفنا کا معرفتک، اللہ ہم آپ کو پہچان ہی سکے جیسے پہچاننا چاہیے تھا، یہ اس کی خبر ہے۔ اور یہ پھر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اصل میں یہ مذمت ہے اصل میں مشرکین کی، کہ اللہ نے کہا جتنی بڑی میری ذات ہے
میری صفات ہیں، علم ہے، قدرت ہے وغیرہ وغیرہ، اگر تم ان پہ نظر کرتے تو تم میری قدر کرتے کہ میری اتنی عظیم صفات ہے، لیکن تم نے یہ نہیں کی۔ یہ کوئی مسلمان خاتون کیسے اللہ کی عظمت، اللہ کو یاد کیجیے۔ اگر آپ کے کوئی شیخ ہوں تو ان سے پوچھیے، مراقبات کیجیے، بالکل آدمی اسراء میں پہنچ کے بدل جاتا ہے۔ صبح کچھ ہوتا ہے، شام کو کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کی تجلیات جب پڑتی ہیں تو جن روحانی بیماریوں سے سال ہر سال میں نجات نہیں ملتی، بس اللہ کی ایک تجلی کسی طور پہ پڑ جائے تو ایسے کہ اسے بھول ہی جاتا ہے کہ یہ گناہ بھی میں کبھی کرتا تھا۔ اس لیے اللہ کی عظمت کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے 24 گھنٹوں میں چاہے 10 منٹ ہی ہو، چاہے آدھا گھنٹہ ہو، جنگل میں چلے جانا چاہیے، سب سے الگ ہو کے بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا چاہیے اخلاص کے ساتھ۔ روزمرہ زندگی کے کام اور فرائض کی وجہ سے بہت سے کاموں کا وقت نہیں ملتا معاشرے میں تبدیلی اور ریسرچ کر سکے۔ کرنے کے کام بہت ہیں جبکہ وقت محدود ہے۔ اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں استعمال نہیں ہو پا رہی۔ طے مکانی اور بسط زمانی کا ذکر آیا تھا۔ وقت میں برکت کے لیے ایسا ذکر یا عمل کیا جائے کہ محدود اوقات میں فلاح انسانی کے لیے اور اپنی فلاح کے لیے کام ہو سکے۔ یہ آپ کو کہا کس نے ہے کہ آپ فلاح انسانی کے فکر لے کے بیٹھ جائیں؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے۔ ضرورت کیا ہے آخر آپ کو کہ سارے انسان ٹھیک ہو جائیں، سارے انسان اچھے ہو جائیں؟ یاد رکھو، شرک اور کفر بھی اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے اس نے خود کہا ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ، ہم نے بہت سے انسانوں اور جنات کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم انہیں جہنم میں ڈالیں۔ اب اس سے بڑھ کے پوچھنا کہ مشیت الہی ان کی جہنم کے لیے تخلیق کر رہی ہے تو کیوں؟ اس کیوں کا جواب سمجھنے کے لیے معرفت خداوندی چاہیے۔ ایسے نہیں ہوا کرتا کہ بچوں کے سوالات پہ ایسے جوابات دیے جائیں۔ تو آپ کو چاہیے کیا؟ ہر شخص کو اپنے آپ کو بنانا چاہیے، اللہ کی معرفت میں لگ جانا چاہیے، خدا کے ذکر میں، اذکار میں۔ اللہ کے اور بندے کے درمیان بہت بڑا حجاب لذت ہے۔ اللہ کے اور اپنے درمیان لذت کا حجاب اٹھا دینا چاہیے۔ مزہ آئے گا، اللہ کی نافرمانی میں یہ مزہ آئے گا، اس فعل میں یہ مزہ آئے گا۔ یہ لذت اللہ اور بندے کے درمیان حجاب ہے، ختم کرنا چاہیے اسے۔ اللہ اور بندے کے درمیان دوسرا حجاب خود انسان کا نفس ہے۔ خالص تنہائی چاہیے۔ وجود دو ہی ہو سکتے ہیں نا، پھر ایک اللہ ہے اور ایک آپ ہے، رہنا ایک نہیں ہے۔ یا اپنے آپ کو رکھ لو یا اللہ کو رہنے دو۔ خالص تنہائی جو اپنے وجود سے بھی پاک ہو جائے وہ ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں استغراق ہے، پھر کہتے ہیں فلاں آدمی واصل اللہ ہوا، اللہ کا وصال مطلوب ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی کوئی بات ہے یار، سالک رہو، ہمیشہ چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو، سفر کرو اللہ کی ایک صفت سے دوسری صفت میں، دوسری سے تیسری صفت میں، پھر اللہ اپنی صفات، اس پہ بس نہیں کر لینا، چمٹ جانا ہے کہ نہیں، صفات سے آگے آپ کی ذات چاہیے، آپ کہاں ہیں؟ پھر قبر میں بھی یہی سفر ہوتا رہتا ہے۔ یہ غنیمت ہے کہ اگر جنت پہنچ کے ذات کی زیارت ہو جائے، وگرنہ واصل اللہ، اللہ تک پہنچ گیا، یہ پہنچنا نہیں ہونا چاہیے، طلب ہونی چاہیے، ان سے مانگنا چاہیے کہ عالم امر کھولیں جی، یہ کیا ہے عالم امر؟ اللہ سے مانگو، یہ شعور دے کہ مادہ جب امر سے ملتا ہے تو یہ روح کہاں سے آ جاتی ہے؟ عالم خلق کیا ہے؟
بڑا حوصلہ رکھے نا جی، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگنا اللہ ہی سے ہے نا، بڑی بھی مانگے کہ کس جنت میں بھیجنا ہے، دکھائیں نہ ذرا کیسی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتی، اللہ مجھے مشاہدہ کرا دیں آپ کہ کیسے آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ قال اولم تؤمن، اللہ نے کہا ایمان نہیں تمہارا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا اللہ مانتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، چاہتا ہوں کہ دل مشاہدے سے یقین کی حالت کے انتہا کو پہنچے۔ اللہ نے دکھا دیا، تیسرے پارے میں آپ خود ہی پڑھ لیجئے گا، بات لمبی ہوتی جاتی ہے۔ ہم سب کا ایمان خبر ہے، والدہ نے خبر دی، باپ نے خبر دی، مولوی صاحب نے مسجد میں خبر دی، اللہ ایک ہے، خبر ہی ہے نا۔ اس خبر سے یقین تک کا سفر کرو، اللہ اللہ خیر سے۔ تو اس لیے اس چکر میں نہ پڑیے کہ لوگوں میں کیا، اور یہ اپنی فکر کیجئے۔ اس کے بعد تینوں راستے کھل جاتے ہیں، یا تو اللہ کہتا ہے تو میرا اتنا اچھا بندہ ہے، تجھے کسی کے حوالے کرنا ہی نہیں، تو اس سے صرف یہی کام مطلوب ہے کہ تو میرا نام لیتا رہ۔ اللہ کو پیار آتا ہے نا بندے پہ، کہتا ہے میرا نام لیتا رہ، بس تجھے کیا ضرورت ہے کہیں جانے۔ اور یا پھر کسی موقع پہ پہنچ کے خود اس معرفت باری تعالیٰ میں اللہ اس کو متعین کر دیتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، فلاں جگہ چلے جاؤ، یہ کام کرو، اور پھر خدا اس کا معاون بھی ہوتا ہے، پھر اسے اللہ شہرت بھی دیتا ہے۔ جو شہرت لوگوں کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے اس کا انجام ذلت ہے، اور جو شہرت اللہ دیتا ہے اس میں امتحان کے بعد ابدی عزت ہے۔ وہ بڑے سخت امتحان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سہولت دے۔ اور تیسری بات یہ ہو جاتی ہے کہ اس کے شیخ کے دل میں اللہ ڈال دیتا ہے کہ اسے کو فلاں کام کرے، بس ختم۔ تو اس لیے اللہ کی معرفت کا راستہ اس کو طے کرے، کیا ضرورت ہے اس انسانیت کی خدمت اور یہ اور وہ، تم خود کچھ ہو جاؤ نا، پھر اگلے بہتر جانتے ہیں کہ اس سے کیا کام لینا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک رات کے وضو سے صبح کی نماز ادا کرتے رہے۔ عین ممکن ہے یہ ان کی کرامت ہو، عین ممکن ہے، اولیاء اللہ کی کرامات ہوتی ہیں، اور ہم ان پہ اہل سنہ کا ایمان ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامات ہوتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ ایک ہے کرامت کا ایمان اور عقیدہ، وہ ہم سب کا عقیدہ ہے۔ ایک ہے اس کا واقع ہو جانا، تو 50-60% روایات جھوٹ پہ مبنی، عام طور پہ ایسی گپیں، جھوٹ۔ حضرت امام رحمۃ اللہ کے ساتھ ایسے ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، بعض مورخین نے لکھا ہے، لیکن اتنا تو ہونا چاہیے نا کہ کرامت کو آدمی مانتا ہے تو ممکن ہے ایسے ہوا۔ شمس المعارف البونی، اس کے بارے میں رہنمائی چاہیے کہ کتاب کس کی ہے اور کون پڑھ سکتا ہے اور کون نہیں۔ بعض اس کو جادو سکھانے والی کتاب کہتے ہیں، کشف الظنون میں اس بارے میں کوئی منفی بات نہیں لکھی۔ احمد بن علی بن یوسف ابو العباس، یہ ایک قصبہ تھا بون افریقہ میں، اس کے رہنے والے تھے، انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی۔ صوفی تھے بہت بڑے، کچھ مشاہدات، کچھ چیزیں ایسی تھی جس کی تعلیم الہاماً انہیں دی گئی تھی۔ پھر یہ افریقہ سے قاہرہ تشریف لے آئے تھے، قاہرہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو شمس المعارف ان کی ہے۔ اسی طرح اللمعۃ النورانیہ اور السلک الظاہر، اور شمس المعارف کی بھی تین حصے ہیں، ایک اعلیٰ ہے، ایک وسطیٰ ہے، ایک صغریٰ ہے۔ مواقف الغایات، یہ بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ آدمی ان چکروں میں نہ پڑے، بہت سے وظائف ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، اس کی بجائے سیدھی طرح وہ کام کرے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہیں۔ بس انہوں نے جو دعا سکھائی ہے وہ سب سے اچھی ہے، اگرچہ منع اس پہ بھی نہیں ہے، نہ کوئی تنقید کی بات ہے، لیکن یہ کہ آدمی کو چاہیے زیادہ سے زیادہ قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹا رہے۔ ایک تقریر میں کہا گیا تھا کہ ایٹم سیل کرتے وقت مارکیٹ کا ریٹ خراب نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی بیان کیا تھا، لیکن آج کل جس کے پاس پیسہ ہے
وہ اکثریت یہ کام کر رہی ہے، پیسے کی وجہ سے سستی چیزیں خرید کر سستا سیل کر دیتے ہیں۔ بندہ ٹھیک چلنا چاہے تو کیا کرے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے تجارت میں تو کوئی حرج نہیں نا، اس نے سستا خریدا اور بھاؤ بڑھ گیا اور اس نے اچھے بھاؤ پہ فروخت کر دیا، اور ایک ہے مارکیٹ میں کسی چیز کا متعین ہو جانا، جیسے لوہے کا ریٹ متعین ہو جاتا ہے، سریے کا، سونے کا ایک ریٹ متعین ہے، کسی بھی چیز کا کوئی ریٹ مقرر ہے، اس کو نہیں توڑنا چاہیے۔ وہ جو بھی کرتا ہے زیادتی کرتا ہے۔ مثلا گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ 2 لاکھ روپے تولہ سونا بکے گا، اب یہ کہتا ہے کہ اس میں مجھے 10,000 بچ جائیں گے تو میں 1,90,000 میں دے دیتا ہوں، یہ غلط کام کرتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسی سے منع فرمایا تھا، آئے تھے مارکیٹ میں دیکھا، فرمایا تم کیوں کم قیمت پہ بیچ رہے؟ اس نے کہا مسلمانوں پہ شفقت کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا اما ان طرفہ، یا تو ریٹ وہی رکھو ان چیزوں کا جو مارکیٹ میں ہے، اور اتنا ہی شوق ہے مسلمانوں کی خیر خواہی کا تو گھر جاؤ، اٹھو یہاں سے۔ تو تجارت الگ چیز ہے، یہ مارکیٹ کے ریٹ کو خراب کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے دینی مدارس کے نصاب میں دعوت دینے کا نصاب فقہ منطق کے مقابلے میں کم کیوں ہے؟ اچھا، بلکہ معذرت کے ساتھ حدیث کی کتابوں میں بھی دعوت کا کوئی باب نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی پوری کتاب دعوت ہے۔ دعوت کی کمی کی وجہ سے آج کل کے علماء کرام کا انسانی نفسیات پہ اثر منفی نظر آتا ہے، ممبروں پہ گالیاں بکتے ہیں، جس پہ وجہ پوچھی جائے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے کسی واقعے کو دلیل بناتے ہیں۔ ایک عام مسلمان دعوت کیسے سیکھے؟ آپ نے کس چیز کی دعوت دینی ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا، آپ نے کس چیز کی دعوت دینی ہے؟ کوئی ولیمے پہ بلانا ہے، کھانے پہ بلانا ہے، دین کی بات۔ یہ فتنہ اور یہ شر سب سے پہلے وحید الدین خان صاحب نے پیدا کیا تھا۔ آپ کو کیا خیال ہے ہم لوگ ان چیزوں کو نہیں پڑھتے؟ ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ فتنہ اٹھایا تھا وحید الدین خان صاحب نے، کہ اتنے بڑے بڑے جہاد پہ چیپٹر لکھ دیے، اور نماز پہ اور روزے پہ، اور دعوت کا چیپٹر کہیں نہیں ملتا۔ دعوت کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کی طرف بلاتے تھے نا۔ حدیث کی کون سی کتاب ایسی ہے جس کا مجھے بھی پتہ بتائیں جس میں محدثین نے اللہ کی طرف دعوت دینے کی کسر کوئی چھوڑی ہے؟ سب اللہ کی طرف بلاتے، سب خدا کی طرف دعوت دیتے۔ دعوت کا ایک مخصوص طریقہ کسی جماعت نے اپنا لیا ہو اور اس میں کوئی بدعت شامل نہ ہو تو وہ ایک وقت ہے، اس کا تقاضا ہے، ایک الہام ہے، ایک اجتہاد ہے، اس سے کیا ہے؟ سب ٹھیک ہے اپنی اپنی جگہ پہ، اس سے کوئی ایسی بات نہیں کہ دعوت۔ آپ نے بخاری شریف کو پڑھا ہے؟ آپ اتنے تیز حملے جو کر رہے ہیں کہ محدثین اور یہ اور وہ، تو آپ تو اردو بھی ٹھیک نہیں لکھی آپ نے، ہم بھی کہہ سکتے ہیں، ہم کہیں تو تنگ نظر ٹھہریں گے۔ بخاری میں دعوت کا باب نہیں ہے، پورا باب ہے کہ کافر کو کیسے دعوت دی جائے، پورا باب ہے کہ ایک آدمی گناہ میں ہے اور اس کو کیسے نصیحت کی جائے۔ دعوت اللہ یہی ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت پہ پورے ابواب ہیں، چیپٹرز ہیں، مسلم میں ہے، بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی دعوت دی جائے۔ اور کون سی دعوت ہے؟ دعوت انہی چیزوں کا نام۔ ایک آدمی کو سمجھاتا ہے، ایک آدمی پورے گروہ کو سمجھاتا ہے، ایک پورا گروہ محلے کا ایک آدمی کو سمجھاتا ہے۔ یہ سب دعوت کے مختلف شعبے ہیں۔ جن لوگوں کو نہیں ہوتی تقریر پہ قدرت، وہ لوگ تحریر میں لگ جاتے ہیں، اس کے ذریعے اللہ کی طرف پھیلاتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ دعوت سے تو کوئی آدمی رہا ہی نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بلغوا عنی ولو آیا، لوگوں تک میرا پیغام پہنچانا اگرچہ تم صرف قرآن کی ایک آیت اسے سکھا سکو۔ اب ہمیں بتائیں نا، کون ہے مسلمان اس دنیا میں جو دعوت نہیں دیتا؟ سب دیتے ہیں۔ جس کا بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے وہ اسے کہتا ہے نا بیٹے اللہ نے منع کیا ہے، بچوں اللہ نے منع کیا ہے، نہیں کرتے۔ یہ دعوت اللہ ہی ہے، اور کیا؟ دعوت کے ایک مخصوص رنگ کو، کچھ خاص عقائد کو اپنا کے آپ چاہتے ہیں پوری امت اس پہ آ جائے۔ کیوں آ جائے بھی؟
لوگوں کا جینے کا حق ہے یار، لوگوں کے اختیارات ہیں، لوگ زبان سے دعوت دیتے ہیں، لوگ قلم سے دعوت دیتے ہیں، لوگ کیمرہ سے اب دعوت دیتے ہیں، لوگ سوال و جواب کرتے ہیں۔ اس آزادی کے ساتھ جو معاشرہ قائم ہوتا ہے اس میں کوئی ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں رہتی، بس صرف ایک چیز کی ضرورت رہتی ہے کہ ہم اپنے مخالف کو تحمل سے سنیں اور جو جواب ہے اس تک پہنچا دیں، بس ایک بار کہہ دیا نا کافی ہوگی۔ معاذ اللہ وہ کسی چیز کا منکر ہے، تقدیر کا مسئلہ، اسے سمجھا دیا کہ بھائی تقدیر یہ ہوتی ہے، نہیں مانتا اب اتنی فکر کی کیا ضرورت ہے، آخر اسے بھی تو جینا چاہیے نا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی ٹھکانہ کوئی کر دے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ نہیں فرمایا کہ موت سے 1 سال پہلے یا کچھ عرصہ اور فرمایا 2 سال پہلے آپ نے فرمایا تم دیکھو گے جس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری ہوگی پھر اللہ اسے اچانک نیکی کے راستے پہ لے جائے گا موت سے پہلے، اور حتیٰ کہ اس کا خاتمہ خیر پہ ہوگا۔ تو اس لیے اپنی فکر کرنی چاہیے، دعوت کا باب ہر جگہ موجود ہے۔ اسلام 360 پہ تفسیر سن رہا ہوں، سن کر دلچسپی پیدا ہوئی، بھیا ہمیں نہیں معلوم یہ 360 کیا ہے اور کیا چیز معلوم بھی نہیں ہے۔ باقاعدہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیان القرآن سنا، پھر ان کی کتابیں پڑھیں، اب مسلسل کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، اردو زبان جاننا چاہتا ہوں، اپنے مطالعے کی شروعات کہاں سے کروں۔ اردو زبان کے لیے نا بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو پڑھنی چاہیے۔ بابائے اردو مولانا عبدالحق صاحب نے جو کچھ اردو پہ لکھا ہے اسے پڑھیے۔ رشید حسن خان کمال کے آدمی تھے، اردو زبان پہ کمال کی چیزیں لکھی ہیں۔ بانو قدسیہ ان کو پڑھیے، راجہ گدھ انہوں نے لکھی ہے، اس کو پڑھیے۔ یہ سب لوگ پڑھے جانے کے قابل ہیں۔ اگر دماغی حالت درست رہے اور آدمی تحمل کرے، منٹوں کو پڑھیے۔ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم جس ماحول میں ہیں نا وہ ماحول اجتماعی ماحول نہیں ہے۔ یہ ہمارے بچے جو کافروں کے ممالک میں پیدا ہوئے ہیں اور وہاں پل بڑھ رہے ہیں، وہ ایک کھلے ماحول میں۔ ہندوستان جب متحد تھا تو ہندوؤں سے، سکھوں سے، ہر ایک سے واسطہ پڑتا تھا، تو بچے سیکھتے تھے کہ کیا کفر ہے اور کیا اسلام۔ تو اس لیے یہ جو بات ہے نا کہ اردو ادب کو انہی کے ذریعے پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ اپنے ایمان کو محفوظ رکھیے، اردو زبان پڑھنی ہے تو پھر جوش کو پڑھیے۔ بعض جگہوں پہ وہ بالکل جیسے کمیونسٹ ہوتے ہیں ایسی باتیں کرتا ہے، کفر کی باتیں کرتا ہے، لیکن زبان اگر سیکھنی ہو تو عصمت چغتائی کو پڑھ کے، زبان ان لوگوں سے آتی ہے، ان کا فیلڈ ہے نا، تو انہی کے پاس جانا پڑے گا۔ ہمارے کتنے ہی بچے جا کے کافروں سے پڑھتے ہیں، ان کا فیلڈ ہے یار، میڈیکل ان سے پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح اردو کے متعلق سوال کیا، اور رہ گئی دین کی چیزیں، تو آپ سب سے پہلے مولانا منظور نعمانی صاحب کو پڑھیں، کمال کی چیزیں انہوں نے لکھی۔ ہمارے شیخ حضرت ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھیے، خاص طور پہ جو انہوں نے کتاب لکھی ہے نا وہ تاریخ دعوت و عزیمت، وہ پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اردو میں اسلام کی ترجمانی اور اسلام کو آسان الفاظ میں پیش کرنا کیسے ہوتا ہے۔